بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں آپ کو قانون کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، نظام عدل و انصاف کے بارے میں، اس کے باطن میں لے چلوں گا کہ آپ کے ملک میں عدالتی نظام کس حد تک نابود ہو چکا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ عدالتی نظام، تو اس سے مراد وہ تمام عدالتیں ہیں جن میں سیاسی نوعیت کے مقدمات جاتے ہیں، اور کچھ مقدمات غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ ان مقدمات کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ نظام عدل و انصاف کی ساری قباحتیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں۔ جب میں کہتا ہوں عدالتی نظام، تو اس سے مراد میری ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک، لیکن آج فوکس میرا رہے گا سپریم کورٹ، جو آخری دروازہ ہوتا ہے جو ظلم اور زیادتی کا شکار کوئی شخص کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اور اگر ظلم اور زیادتی کا شکار کوئی شخص کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور وہ جب دروازہ کھلے تو جان لیوا بلاؤں سے اس کا واسطہ پڑے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں۔ اب آئیے، سپریم کورٹ کے نظام عدل و انصاف کا بیڑا کس حد تک غرق ہو چکا ہے، میں اس سے آپ کو آگاہ کروں، اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز کس حد تک اخلاق باختہ، چھوٹے اور گھٹیا ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بھی آج کھول کر رکھتا، تاکہ آپ جیے تو دلیل کے ساتھ، اور اگر کوئی رائے قائم کرے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، اندھیرے میں نہ مارے جائے آپ۔ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں آپ میری رائے سے اچھی طرح آگاہ، اگر آپ مجھے مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں کہتا چلا آ رہا ہوں، علی وجہ العلم و بصیرت کہتا چلا آ رہا ہوں، اور میں پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو یہ کہتا رہوں گا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ نہ پی ٹی آئی نے کیا، نہ عمران خان کے ذہن میں تھا۔ یہ اسکرپٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کے مخالفین نے لکھا، اس پہ فلم بنائی اور اس معاشرے میں چلا دی، جو ابھی تک سرکٹ میں چل رہی۔ میں محدود رکھوں گا آج کے اس ولاگ کو اس دائرے کے اندر جس دائرے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری، ایک انتہائی شریف النفس، ہم یونیورسٹی فیلوز، میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ سر تپا شرافت کا پیکر، جمہوریت پسند، عالم، فاضل، منتظم اور انتہائی دھیما، آج اسے گرفتار ہوئے 2 سال ہونے کو ہے۔ کوئی جرم اس کے خلاف کہیں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ستمبر 2024 یعنی پچھلے سال ستمبر میں سپریم کورٹ میں اعجاز چودھری نے اپنی درخواست ضمانت دائر، کتنے مہینے ہو چکے ہیں، یعنی درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں پڑے 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور 8واں مہینہ جا رہا ہے۔ آپ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کیسے کہیں گے؟ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ ججز کس طرح اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے خلاف کوئی ثبوت ریاست کے پاس موجود نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے ضمانت دے دے، مقدمہ چلاتے رہے مجھ پہ، اور 8 ماہ کے اندر اس کی درخواست ضمانت پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ پچھلی پیشی پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا ریاست کو، استغاثہ کو، کہ جی کوئی ثبوت لے کر آئے، تو ثبوت ایک آڈیو لے کر آگئے جو قانون کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک ٹی وی پروگرام چلا دیا جس میں کوئی جرم کا اتا پتہ نہیں چلا۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس بینچ کو کہ فوری طور پہ اعجاز چودھری کو رہا کر دیتے ضمانت پر، لیکن اب پھر ملتوی کر دیا گیا ہے مقدمہ۔ دہشت گردی سے متعلقہ مقدمہ، حالانکہ یہ دہشت گردی میں فعال ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی سوال ہے کہ کیا اگر کوئی جرم کیا ہے اعجاز چودھری نے تو وہ دہشت گردی کے ایمبٹ میں آتا ہے، دائرے میں گھرتا ہے، اس ذیل میں اس کا کوئی علاقہ بنتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اس سوال کی طرف بھی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود چلے نہیں توجہ دی گئی۔ قانون یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ریاست اپنا مقدمہ تیار کر کے، ساری تحقیق کر کے، ساری تفتیش کر کے، اپنی رائے دے کر عدالت کے سامنے پیش کرے، یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ٹیبل پہ رکھے گی، جسے چالان پیش کرنا، اور عدالت پر لازم ہے کہ چونکہ چالان پیش ہو چکا ہے 10 دن کے اندر اندر عدالت فیصلہ کرنے کی پابند ہے، یعنی 90 دن اور 10 دن یعنی 100 دن، 3 مہینے اور 10 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بالکل قانون یہ کہتا ہے، پابند کرتا ہے، لیکن 2 سال ہو گئے۔ اور بحثیت ایک وکیل کے میں دیکھتا ہوں، ہاں میں یہ بتا دوں کہ جب ہائی کورٹ میں
بیل اپلیکیشن موو کی جاتی ہے تو جج پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنا عرصہ ہو گیا؟ اتنا عرصہ. اچھا چلان پیش ہو گیا؟ جی ابھی تک چلان پیش نہیں ہو. 2 لاکھ روپے کا چھوٹی بانڈ دے دیں, ضمانتیں ہو جاتی, چوروں کی, اچکوں کی, قاتلوں کی, ڈاکوؤں کی, ریپ کرنے والوں کی. لیکن چونکہ یہ تعلق سیاست سے, چونکہ سیاسی مخالفت ہے, لہذا قانون اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھا. اچھا ناظرین اکرام, میں لائٹ ٹون اور نوٹ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے یہی کچھ توقعات, چونکہ میں کہتا چلا رہا ہوں یہ بالاخانے ہے, یہ عدالتیں نہیں. میں نے 6 دن پہلے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 8 سے جب میں باہر نکل کر آیا تو میں نے سپریم کورٹ کی عمارت کی طرف دیکھا تو میرا تھوکنے کو جی چاہا. دل میں نے تھوک دیا اور کہا کہ یہاں جج نہیں, یہاں عوام کو ڈرانے اور ان کا خون نچوڑنے والے جنات بیٹھے ہیں. کیا آپ کو علم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا عمل جو تھا وہ کون کر رہا تھا؟ جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا رکھا ہے اور ملک کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے. پھر اس کے بعد میں چیختا رہا, میں چلاتا رہا, میں دہائی دیتا رہا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اصل, ایک طاقتور ترین سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں آئینی بینچ کے نام پر, اور سارے بد اتوار, بد کردار, اخلاق باختہ, بے ضمیر ان سب کو پکڑ کر ان پر مشتمل آئینی بینچ بنا دیا گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے آئینی بینچ؟ یعنی چوری کا مقدمہ, اگر کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے یا پراڈو چوری ہو جائے یا لیکسس چوری ہو جائے یا کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے یا کسی کا کوئی دن دہاڑے قتل کر دے, ان کے مقدمات سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن جو اصل مقدمات ہیں, ریاست کا شہری اس کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے کوئی ریاستی ادارہ, تو اس کی داد فریاد کون سنے گا؟ یہی بے ضمیروں کا ٹولہ جسے آئینی بینچ کا نام دیا گیا. یعنی اگر کسی کو ڈالے والا اٹھا کر لے جائے تو اب نیچے چلے جائیں گے, کوئی نہیں سنے گا. لیکن جاؤ جی, چلتے چلتے آپ سپریم کورٹ پہنچ جائیں گے, وہاں آگے ڈریکولاز بیٹھے ہوں گے. ویسے وہ ججز ہیں لیکن ڈریکولاز بیٹھے ہوں گے آپ کے لیے. جس نے بھی اختلاف کیا ہے حکومتی پالیسیز کے ساتھ, اس کے لیے ڈریکولاز بیٹھے ہوں, بھوت بیٹھے ہوں, جیب کترے بیٹھے ہوں گے, بے انصافی کی خیر کر دینے والے بیٹھے ہوں. کوئی مجھے اٹھا کر جیل میں پھینک دے, عدالت میں جائے گے, عدالت فارغ کر دے گی, ہائی کورٹ میں جائے گے, وہاں بھی فارغ کر دے گے, وہاں بھی سارے اپنے بٹھائے ہوئے. کوئی سپریم کورٹ میں لیے جائے گا تو سپریم کورٹ میں آگے اگر کوئی جا کر کہے گا کہ میرا کوئی حق تلف ہوا ہے, بغیر کسی قانونی جواز کے مجھے گرفتار کیا گیا ہے, تو وہ تو آئینی بینچ میں جائے گا کیس نا, وہ تو آئینی بینچ میں جائے گا. تو وہاں کیا میں امید کروں کہ مجھے انصاف ملے گا؟ آئینی بینچ سے انصاف کی توقع کرنا اسی طرح ہے جس طرح سانڈ سے آپ توقع کریں کہ وہاں میٹھا اور خالص دودھ آپ نکالیں گے. وہاں کسی چیز کو بھی کھینچیں گے پیشاب نکلے گا, دودھ نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ سانڈ ہے. انہیں بھی نچوڑیں گے تو بے انصافی نکلے گی, انصاف نہیں نکلے گا, نہ ان کی زبان سے, نہ ان کے ہاتھ سے, نہ ان کے وجود سے, نہ ان کے ذہن سے, نہ ان کے نتنوں سے. اعجاز چودھری کی کل درخواست ضمانت جانتے ہیں کس بینچ میں لگی تھی؟ یحییٰ افریدی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ میں, جس میں 2 رکن جسٹس شکیل اور شفیع صدیقی. ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ بھئی نیچے کیا ہوا, بندہ کب سے گرفتار ہے, بندے کو کیوں, کچھ بھی نہیں دیکھا, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی قانونی نقطہ نہیں اٹھایا. بس یہ پتا چلا کہ بس مقدمہ مؤخر ہو گیا اور جا پڑا ہے غالباً 25 وقت. تو یہ یحییٰ افریدی جس وقت اس نے حلف لیا تھا, آپ میرا ولاگ نکالے, میں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ تو صرف کفن اتارتا تھا, اور یہ کفن اتارنے کے ساتھ کچھ اور بھی کرے گا سب کے ساتھ اور آئین کے ساتھ. اور میں نے کہا تھا کہ افریدی قوم کے ماتھے پہ یہ کلنک کا ٹیکا ثابت ہوگا. ہم کتا رکھتے ہیں تو اس کی نسل دیکھتے ہیں, اس کی نسل میں ذرا اوپر جائیں. اس کے دادے کا باپ کون تھا؟ مخبر تھا انگریزوں کا, انگریزوں نے اسے خان بنایا ہوا تھا تاکہ وہ افریدی قوم کی مخبری دے. کس کے پاس اسلحہ ہے, کون ہے جس کا تعلق آزادی کی کسی تحریک کے فرد کے ساتھ ہے, وہ اس لیے خان بنایا تھا. اس کے دادے کو انگریزوں نے پڑھایا, پھر لازم ہے کہ بیٹے نے بھی پڑھنا تھا. اب یہ 4تھی نسل میں آ کر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ چیف جسٹس ہو گیا ہے. اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ انصاف کرے گا, ذرا تھوڑا سا وقت گزر لینے دے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کا یہ باپ ثابت نہ ہوا تو میں آپ کا مجرم. آغاز میں نے کیا تھا اس ولاگ کا کہ آئے میں آپ کو بتاؤں دیوالیہ پن نظام عدل و انصاف کا, آئے میں آپ پر کھول کے رکھ دوں اخلاق باختگی ان ججز کی. اور میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ کوئی یہاں عدالت نہیں, کوئی قانون نہیں. میں تو کہتا چلا رہا ہوں کہ عدالتیں بند کر دو, سپریم کورٹ, یہ ہائی کورٹ, کیوں قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہو؟ یہ گڈز فارورڈنگ ایجنسیز والے ہیں, انہیں اپنے دفاتر
کے لیے دے دیں وہ دفاتر کھولے یہاں، فارغ کریں اربوں روپے ان ججز کو دے رہے ہیں آپ، اعلان کر دیں کہ مائٹ از رائٹ، یہ ملک نہیں یہ جنگل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس ملک سے اس حد تک عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ جائے تو میں یہ نہ کہوں تو میں اور کیا، میں ترانے کہوں، میں گیت لکھوں، مدح میں، ستائش میں تو وہی تصویر پیش کروں گا جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو میں ولاگ کر رہا ہوں میں الف سے لے کر یا محفظ تک بطور ایک وکیل کے کر رہا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قتل کر بھی دے، پیسے آپ کے پاس ہے تو کوئی آپ کو کچھ یہاں نہیں کہہ سکتا، آپ تمنا سے قتل کر 1 2 3 4 5۔ اور وکلا کے اندر ایسے دلال پھر رہے ہیں جو آپ کو باعزت نظر آتے ہیں، ان کی جیب میں کروڑ روپے ڈالے، وہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، جج نہیں دیکھیں گے، ضمانت کر کے وہ ماریں گے۔ یہ ہے آپ کا نظام عدل و انصاف، اتنا گلت سڑ چکا ہے، اتنے زوال اور انحطاط میں گر چکا ہے۔ اب انتظار کیجئے، یا تو خاموش رہیے، اسی طرح جس طرح میں نے کل کے ولاگ میں کہا کہ بکری بن کے کان پکڑے اور جوتے کھاتے رہے، اور احتجاج کرنے کی بجائے 2 سال کے بعد یہ کہے کہ جوتے مارنے والوں میں اضافہ کرتے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کیفیت میں آ چکے ہیں آپ بحثیت قوم کی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنے مہر بلب۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ذرا یاد رکھیے گا، جس جج کے بارے میں بھی، چونکہ وکلا ججز کو جانتے ہیں اس طرح جانتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، جس جج کی بھی معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے اور وہ اندر سے بھی عزت مند ہے، انہیں کوئی عزت دار آدمی نہیں چاہیے، یہ ہر عزت دار کو بے عزت کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ مثلا علی باقر نجوی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے میرا، میں جانتا ہوں اسے، وہ ایک شریف آدمی ہے، اسے اٹھایا ہے اور اسے لے گئے ہیں سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ لے جا کر انہوں نے کیا ہے، ذلیل کرنے کے لیے، اس کی عزت کم کرنے کے لیے، اس پر سوالیہ نشان قائم کرنے کے لیے کہ بڑا تو باعزت بنتا پھرتا ہے، بھی آزرا تیری ماں بہن بھی ہم ایک کرواتے ہیں خلق خدا سے، اسے آئینی عدالت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو چونکہ میں تو اسے جانتا ہوں کہ یہ اس کے خلاف سازش، اب باقی ساری دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ علی باقر نجوی بھی دوسرے لوگوں کی طرح، دوسرے ججز کی طرح بے ضمیر ہے، کٹ پتلی ہے، بکاؤ مال ہے، کوئی با عزت آدمی یہ نہیں رہنے دینا چاہتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ نواز شریف قیدی اور جیل سے نکل کر کیا ہے، بیمار ہے، جیل سے نکل کر لندن وہاں برگر کھا رہا تھا دوسرے دن، جینوئنلی اعجاز چودھری شدید ترین دل کے عارضے میں مبتلا ہے، اور حالی دل کا عارضہ نہیں، اس کے ساتھ ملی 2-3 اور عارضے، اس کے نہ میرٹس پہ وہ 100% پورا اترتا ہے ضمانت کے لیے، نہ میرٹ پہ اور نہ میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کی ضمانت لی جا رہی۔ جاؤ بچہ مرو تاکہ عبرت کا نشان بنو، کوئی دوسرا جرت نہ کرے، ہمت نہ کرے زبان کھولنے کی، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، شریف النفس آدمی، اور سوالیہ نشان ہے اعجاز چودھری کی بیل اپلیکیشن، سپریم کورٹ کے ماتھے پر سوالیہ نشان۔ ناظرین کرام، وہ درد جو میرے نہاہان دل میں ہے اسے صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا۔ ناظرین کرام، ابھی کوئی گھنٹہ پہلے ڈر کے نہیں، ڈر مجھے کوئی نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں میں تو اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہوں، میری 100 ماں 70 ماں جیسی ماں ہے اللہ، لوگ کہتے ہیں ڈر میں نہیں، پیار کرتا ہوں اس سے، تو بندے سے ڈرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا ابھی کہ یار یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، نہ احتجاج کا نہ کچھ، صرف اپنی صحت اسے بچانا، کہ مجھے کوئی کچھ بھی نہ کہے، فشار خون اوپر نیچے رہتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کی سماحرشی معذرت خواہ ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں اللہ کے بعد آپ کا کہ آپ مجھے سن لیتے ہیں اور دل سے سنتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔